اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو عدۃ عند الشدہ وغوث فی الکربہ والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار سیما الامام الہمام والبدر التمام بحر الحقائق مبین المشکلات والدقائق لسان اللہ الناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ناظرین کرام، سورہ شعراء کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کی تفسیر میں میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جنہوں نے آل محمد کے حق پر ظلم کیا، ان کے حق کو غصب کیا، کہ ان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے جس آیت کی تلاوت حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر نے کی تھی، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں، جن میں جہاں جب ظلم کا تذکرہ ہوا تو میرے مولا نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد آل محمد پر ڈھائے گئے مظالم ہیں۔ رسول اکرم کے بعد کا جو زمانہ ہے، مخصوصاً اس زمانے کو جب دیکھا جائے، چاہے تیم و عدی کی حکومت ہو یا بنو امیہ کے پہلے خلیفہ عثمان ابن عفان کے زمانے سے لے کر آخری خلیفہ مروان حمار تک کا زمانہ، یا بنی عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفح کے زمانے سے لے کر آخری خلیفہ عبداللہ المستعصم باللہ کے زمانے تک، جتنے خلفاء بنو امیہ اور بنو عباس رہے، ان سے پہلے کے جو خلفاء رہے، کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی آل محمد پر ظلم ڈھانے کی، آل محمد کو ایذا پہنچانے میں، آل محمد کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جتنی اذیت دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا زمانہ بڑا عجیب ہے۔ 83 ہجری 17 ربیع الاول جمعہ کا دن فجر صادق کے وقت امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت نورانیہ ہوئی، اور 148 ہجری شوال کا مہینہ، اب مورخین میں اختلاف ہے کہ 15 شوال یا 25 شوال، دونوں تواریخ شیعیان حیدر قرار مناتے ہیں اور منانی چاہیے۔ اس دن شہادت واقع ہوتی ہے۔ رجب کا شوال کا مہینہ ہے، اور بعض نے رجب کے مہینے کو بھی شہادت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ بہرحال شیعیان حیدر قرار جس تاریخ میں چاہیں اس شہادت کو منا سکتے ہیں اور اس امام ہمام کا ذکر کر سکتے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی جب حیات طیبہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ابتدائی 12 سال، کم سنی کے وہ 12 سال جو اپنے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اس کے بعد 19 سال اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارے، پھر 34 سال کا اپنا عرصہ امامت۔ اکیلا وہ امام جس نے بنو امیہ کے مظالم کو بھی سہا، جس نے بنو عباس کے مظالم کو بھی سہا، اکیلا وہ امام جو تمام ائمہ میں امام زمانہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب سے بوڑھا امام جس نے مظالم کو سہا۔ اسی لیے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کو شیخ الائمہ بھی کہا جاتا ہے، اماموں میں سب سے زیادہ بڑی اور طویل عمر پانے والے امام
کم سے کم 65 سال علماء نے ذکر کیا. علامہ مجلسی نے جلال العیون میں 70 سے 72 سال تک کی عمر کا ذکر کیا ہے. تو وہ امام جس نے باقر العلوم کے بیٹے ہونے کے ناطے ہر ملک و ملت، ہر مذہب و مسلک بلا تفریق علم کی وہ خدمت کی کہ 4000 لوگ ادیان و ملل کے، 4000 مختلف ممالک کے لوگ، ہر شخص کی زبان پر پہلی صدی کے آخری حصے میں ایک ہی جملہ ہوا کرتا تھا، حدثنی جعفر بن محمد الصادق. ایسا انسان، ایسی ہستی جس نے انسانیت کی خدمت کی. آج دنیا بھر میں علوم پڑھائے جا رہے ہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہو مگر یہ کہ وہ در آل محمد سے نکلا. اس میں بہت بڑا جو امتیاز ہے وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی ہستی کو ہے. لیکن جو دشمن تھے وہ مسلسل اپنی دشمنیاں دکھا رہے تھے. میں چونکہ یہ مختصر سا جو تصویری ٹکڑا، متحرک تصویری ٹکڑا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس میں شہادت امام جعفر صادق اور ان پر ڈھائے گئے مصائب کا تذکرہ کرنا ہے. اور اس حوالے سے عرض کروں کہ روایات بے شمار ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. علامہ مجلسی نے جلال العیون میں ذکر کیا 5 مرتبہ، اور اس سے زیادہ بھی روایات ہمارے پاس ہیں کہ امام جعفر صادق کو قتل کرنے کا منصور دوانقی نے ارادہ کیا. اور اس قتل کے علاوہ جو کئی گستاخیاں انجام دی، قتل کی سازش کے علاوہ جو اذیتیں دی وہ الگ ہیں. کبھی مدینہ میں اپنے بندے کو بھیج کر گھر میں چاروں طرف سے آگ پھینکوائی، اور جب گھر کو آگ لگ گئی تو امام جعفر صادق یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. جب ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو میرے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. لیکن کیا عالم کرب رہا ہوگا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی اہل بیت کو کہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو، کس طریقے سے گھر والے، کس طریقے سے محارم، کس طریقے سے خواتین ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف دوڑ رہی ہوں گی. وہ کیا کرب، وہ کیا مصیبت، وہ کیا اذیت ہوگی، اس کو امام جعفر صادقی سے پوچھا جا سکتا ہے. کئی مرتبہ امام کے جد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ان کے سامنے ناسزا کہا گیا. امالی توسی دوسری مجلس میں یہ روایت تحریر کی ابو جعفر توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب محمد و ابراہیم عبداللہ ابن حسن کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تو منصور اللعین نے ایک شخص کو مدینہ کا گورنر بنا کے بھیجا جس کا نام شعبہ ابن اقال تھا. شعبہ ابن اقال جب مدینہ پہنچا تو پہلے ہی جمعے میں جو جمعہ آیا تو اس نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ممبر پر گیا، حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کے بعد یہ کہنے لگا، ان علی ابن ابی طالب شق عصا المؤمنین، شق عصا المسلمین وحارب المؤمنین. علی ابن ابی طالب نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا. علی ابن ابی طالب نے مؤمنین سے جنگ کی، وطلب الامر لنفسہ، اور اس حکومت کو اپنے لیے چاہا. پھر اس کے بعد وہ جملے دہرانا نہیں چاہوں گا، جو گستاخیاں اس نے کی حوالہ میں نے دے دیا، آپ لوگ پڑھ لیجئے. جب اس نے یہ ساری گستاخیاں کی تو گورنر بن کر آیا تھا، ظالم بادشاہ کی طرف سے گورنر تھا، کسی میں جرأت نہ تھی شعبہ ابن اقال ملعون کو کوئی جواب دیتا. راوی یہ کہتا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے تن پہ پرانا لباس تھا. اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا شعبہ ابن اقال کو مخاطب کر کے کہ تو نے جس خیر کا ذکر کیا ہم اس خیر کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جس برائی کی تو نے ذکر کی، تو اور جس نے تجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے، تم دونوں اس کے لیے سزاوار ہو. اس کے بعد اس شخص نے پکار کر کہا ارجع معذوراً، پلٹ جا اس عالم میں کہ تو بدبختی کو اپنے لیے خرید چکا ہے، گناہوں کو اپنے لیے خرید چکا ہے. مذموماً، تیری مذمت ہو رہی ہے. اگرچہ اس کو کوئی جواب دینے والا نہ تھا لیکن سب اس کو برا ہی سمجھ رہے تھے. جس لب و لہجے میں اس شخص نے گفتگو کی، جس لب و لہجے میں اس شخص نے پکار کر جواب دیا، تو اس وقت اس گورنر شعبہ ابن اقال کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا. فبہت الذی کفر، چپ چاپ ممبر سے اترا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا. جب میں نے پوچھا
یہ کون ہستی ہے, یہ کون شخص ہے, اس نے ایک حاکم کو, ایک گورنر کو چپ کرا دیا. تو مجھے بتایا گیا ھذا جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ, یہ جعفر صادق ہیں. یہ جعفر صادق کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے کہ ان کے جد امجد کو ان کی نگاہوں کے سامنے, ان کی سماعت کے سامنے برا کہا جائے, ان کی شان میں گستاخی کی جائے, بدزبانی کی جائے. لیکن میرے مولا نے یہاں پر احتجاج کیا اور تاریخ نے اس احتجاج کو ریکارڈ کیا. لیکن بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں پر دشمن یہ چاہتا تھا کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اس نور الہی کو بجھا سکے, لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. کئی مرتبہ کی سازش منصور دوانقی, کئی لوگ جاتے منصور دوانقی کے پاس شکایت لگاتے. اس روایت کو الخرائج والجرائح میں قطب الدین راوندی نے ذکر کیا ہے. مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہے کہ ایک شخص آیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, کہنے لگا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے, اپنی نجات کا بندوبست کیجئے, آپ کی شکایت دربار میں لگا دی گئی ہے. جیسے اس نے یہ کہا فتبسم, میرے مولا امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے جب اللہ کسی چھپی ہوئی فضیلت کو آشکار کرنا چاہتا ہے, کسی ایسی حجت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس کا انکار کیا گیا, تو کسی حاسد کو اس پہ معمور کر دیتا ہے. وہ اپنے حسد کے چکر میں اظہار فضیلت کا باعث بن جاتا ہے. یہیں بیٹھو, ابھی حکومتی کارندے آتے ہوں گے, مجھے لے کر جائیں گے, اور پھر قدرت الہیہ اور اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کرنا. وہ شخص کہتا ہے تھوڑی دیر میں منصور دوانقی کا قاصد آ گیا اور لے جانے لگا میرے مولا کو. میں بھی ساتھ چلا. جب دربار میں پہنچے تو دیکھا منصور دوانقی غضب کے عالم میں بیٹھا ہے اور کہنے لگا اے جعفر, میں نے سنا تم لوگوں سے اپنے لیے بیعت لیتے پھر رہے ہو, تم مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو, تم مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنا چاہتے ہو. جب منصور نے یہ ساری باتیں کی تو میرے مولا نے کہا جس نے بھی کہا ہے یہ جھوٹ کہا ہے. علامہ مجلسی نے جلال العیون میں اسی روایت کو مختلف انداز سے ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے مولا نے یہ کہا کہ میں نے بنو امیہ کے زمانے میں یہ کام نہیں کیا جب میں جوان تھا, آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں یہ کام کروں گا. اس وقت اس نے کہا کہ نہیں, جس شخص نے مجھے خبر دی ہے اگر میں اس سے قسم اٹھواؤں, اس نے قسم کھا لی تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. قتل کے ارادے پر مصمم تھا. مولا نے کہا بلایا جائے اس شخص کو. اس شخص کو جب بلایا گیا اور ایک دربان نے آ کر کہا کہ میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں, کہنے لگا کھاؤ قسم, واللہ باللہ تاللہ. میرے مولا نے کہا ایسے قسم نہ کھاؤ, قسم کھانی ہے تو ایسے کھاؤ. ان کنت کاذبا فبرئت من حول اللہ وقوتہ ولجأت الی حولی وقوتی. اگر میں جھوٹا تھا تو میں اللہ کے حول یعنی اللہ کی قوت سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کے ارادے سے بیزار ہوتا ہوں, باہر جاتا ہوں اور اپنی قوت, اپنے ارادے, اپنی مشیت کا سہارا لیتا ہوں, اپنی قدرت کا سہارا لیتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ جملے دہرائے تو جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے لبھائے مبارک پہ یہ جملے آئے اللہم ان کان کاذبا فامتہ الساعہ. بار اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کو ابھی اسی وقت موت دے دے. فمستتم کلامہ حتی سقط علی وجہہ. ابھی میرے مولا کا کلام تمام نہیں ہوا تھا, میرے مولا کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یہ ملعون شخص منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. اور ایک روایت کے مطابق جس طرح کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے, اس شخص کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. جیسے ہی اس عالم کا مشاہدہ کیا, عجیب جملے ہیں. منصور نے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, مجھے بتائیے, مجھ سے غلطی ہوئی. میرے مولا نے جملہ کہا وہ عزاداروں کو رلانے کے لیے کافی ہے. کہا کہ منصور ما لی الیک حاجت, میری کوئی حاجت نہیں سوائے اس کے کہ ان اسرع الی اہلی فان قلوبہم متعلقۃ بی. جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے اپنے گھر جانے دے, سب کے دل مجھ میں اٹکے ہوئے ہیں, سب میرے لیے پریشان ہے, سب میرے لیے بے چین ہے.
کہا لک ھذا، تمہیں اختیار ہے، تم جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ جعفر صادق جو دربار میں آئے، ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے گھر سے دور ہوئے تو اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ میں کہوں گا سلام ہو آپ پر حسین ابن علی۔ کربلا میں شمر لعین خنجر لے کے آگے بڑھ رہا تھا، سکت نہ تھی حسین ابن علی میں اٹھنے کی، لیکن ایسے میں اپنی نگاہوں سے خیمگاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مصائب ختم ہے ذات حسین ابن علی پر۔ انہی مصائب کے تذکرے کا، انہی پہ گریے کا جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے حکم دیا، بارہا حکم دیا۔ لیکن عزادارو، کچھ شباہتیں ہیں جو جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے مصائب میں ہمیں نظر آتی ہیں کربلا کے مصائب کے ساتھ۔ فضل ابن ربی کو ایک دن منصور نے یہ حکم دیا، اسی وقت کسی بھی طور پر، کسی بھی حالت میں جعفر صادق کو پیش کیا جائے۔ فضل ابن ربی کا بیٹا محمد یہ کہتا ہے کہ میرا باپ گھر آیا اور اس نے مجھے طلب کیا، میں سب سے زیادہ بے باک، سب سے زیادہ سنگ دل تھا۔ کہا کہ جاؤ اسی وقت جعفر صادق کو جس بھی حالت میں ہو لے کر آؤ، خبردار دروازے سے نہ جانا، دیوار پھلانگ کر گھر میں گھسنا ہے، اور جس عالم میں ہو اسی عالم میں لے کر آنا۔ عزادارو، محمد ابن ربی یہ کہتا ہے میں نے ایک سیڑھی لگائی خانہ جعفر صادق کے باہر، دیوار پھلانگ کے میں گھر میں گھسا، دیکھا کہ جعفر صادق نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز مکمل کی میں نے کہا چلیے میرے ساتھ، تو کہا مجھے اجازت دو میں غسل کر لوں، اپنی موت کا غسل اپنی موت سے پہلے کر لوں۔ کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ وضو کر لوں، کہا اجازت نہیں ہے۔ کہا مجھے سر پہ عمامہ رکھنے دو، مجھے کندھوں پہ عبا رکھنے دو، کہا اجازت نہیں ہے۔ عزادارو، سر برہنا، پا برہنا، ہاتھوں میں رسی باندھ کر یہ محمد ابن ربی ملعون میرے مولا کو لے کر چلا۔ علامہ مجلسی کی بقول 70 سال کا بوڑھا جعفر صادق وہ خچر پہ سوار رسی کو کھینچ رہا تھا، اور ادھر سے جعفر صادق سلام اللہ علیہ پیچھے پیچھے سی بڑھاپے کے عالم میں۔ ایک لمحے کو جعفر صادق نے رک کر یہ کہا کہ میری حالت پہ رحم کھا، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اجرکم علی اللہ عظم اللہ اجورکم۔ یہ وہ امام ہے جو بڑھاپے کے عالم میں رسیاں ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے، کھینچا جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا، رحم کھایا، اس سنگ دل نے بھی رحم کھایا۔ میں کہوں گا بڑی شباہتیں ہیں کربلا کے ساتھ، عزاداروں کے ذہن منتقل ہو چکے ہوں گے، لیکن ایک ایسا بھی امام نظر آتا ہے جو چل نہیں رہا تھا، صرف اسے دھوپ میں اتنا کھڑا رکھا گیا کہ وہ سائے کی تمنا کرتا رہا، مجھے سائے میں جانے دیا جائے۔ تب کوڑوں کی برسات ہوئی۔ نہ جانے اہل بیت کی کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ ادھر دربار لے جایا گیا، دربار میں جعفر صادق پہنچے، منصور دوانقی ملعون نے تلوار نکالی نیام سے، ایک بالش کے برابر، پھر تھوڑا نرم ہوا، پھر غیظ و غضب میں آ کے تھوڑی اور تلوار نکالی، پھر کچھ نرمی طاری ہوئی، پھر تیسری مرتبہ جعفر صادق کی شان میں گستاخی کی، پھر تلوار نکالنا چاہی، پھر اس کے بعد گھر کی طرف انعام و اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ فضل ابن ربی یہ کہتا ہے میں نے منصور سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، اور جب جعفر صادق آئے میں نے دیکھا تو نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے، پھر رک گیا، پھر تھوڑی سی تلوار نیام سے نکالی، پھر رک گیا، پھر تیسری مرتبہ پوری تلوار نکال لی، پھر رک گیا۔ کہنے لگا فضل میں تجھے بتاؤں گا لیکن سب کو محل سے نکلوا دے، یہ بات میرے اور تیرے درمیان راز رہے۔ جب میں نے تلوار نکالی جعفر صادق کے قتل کے ارادے سے، تو ایک لمحے کو میرے سامنے رسول اللہ آ گئے اور مجھے کہا کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ دوسری مرتبہ پھر میں نے تلوار نکالنا چاہی، پھر میرے سامنے رسول اللہ آ گئے،
تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے مجھے ڈرایا، پھر ڈر کے مارے میں نے جعفر صادق کو واپس کر دیا۔ عزادارو 7 سے 8 یا 9 دفعہ قتل کی سازش ہوئی۔ آخر میں جب وقت آیا، جب رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کی منزل آئی، انگوروں اور اناروں میں زہر ڈلوا کے ملعون منصور دوانقی نے بھجوایا۔ میرے مولا نے جب یہ زہر کھایا، یجود بنفسہ، تڑپ رہا تھا میرا مولا، ویتقیع، الٹیاں ہو رہی تھی، اخضر لونہ، جسم پورا ہری رنگت اختیار کر چکا تھا، جگر کے ٹکڑے ایک ایک کر کے مولا اگل رہے تھے۔ نہ جانے موسیٰ کاظم نے کیسے دیکھا ہوگا، لیکن یہ آل محمد کے لیے نیا نہ تھا۔ مولا حسن مجتبیٰ نے بھی اسی عالم میں اپنی زندگی کو ختم کیا تھا، اپنی زندگی کو تمام کیا تھا کہ زہر کے نتیجے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ عزادارو کچھ ہی وقت گزرا، شوال کی 25 تاریخ 148 ہجری، یہ وہ عجیب دن تھا جب مدینے میں زلزلہ برپا ہوا۔ مدینے والوں کو اطلاع ملی کہ جعفر صادق اب اس دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفیات الائمہ میں بحرانی صاحب نے یہ لکھا، تزعزعت المدینۃ باہلہا، پورے مدینہ میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا، ساری خواتین، ساری سیدانیاں، سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے، واہ اماماہ، واہ سیداہ، واہ جعفراہ، چاروں طرف یہ فلک شگاف نعرے تھے، ہر کوئی جعفر صادق کا غم منا رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ واہ ابتاہ واہ ابتاہ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ عزاداروں، لوگوں نے دیکھا موسیٰ کاظم رو رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا اس کرب کے عالم میں میرے مولا نے جعفر صادق سلام اللہ علیہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، ایک عظیم الشان جنازہ برپا ہوا۔ چاروں طرف لوگ غم کے عالم میں تھے، کرب کے عالم میں تھے۔ وہ کیفیت تھی جس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنازہ لے جایا گیا تو بقیع میں اپنے جد کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ جعفر صادق کو مدفون کیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اس جنازے میں، چاروں طرف غم غصے کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی، چاروں طرف ایک کرب کا عالم تھا۔ میں کہوں گا میرے مولا، آپ کا جنازہ اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، چاروں طرف لوگوں نے تابوت کو کندھا دیا، چاروں طرف لوگوں نے موسیٰ کاظم کو پرسا دیا، لیکن ایک وہ بھی جنازہ تھا جو کربلا میں لاشے کی صورت میں پڑا ہوا تھا سرزمین کربلا پہ۔ کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہ تھا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ ارے جو بچے تھے، جو لاوارث تھے، جن کا اب کوئی وارث نہ تھا سوائے خدا کے، ان کو کوئی پرسا دینے والا نہ تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جیسے ہی العطش کی صدا بلند کرتے تھے حسین کے پیاسے بچے، تو کوڑوں کی صدائیں اس کے بعد بلند ہوتی تھی، تازیانوں کے بعد چیخوں کی آوازوں کی صدائیں بلند ہوتی تھی، چاروں طرف آہ بکا بلند ہوتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اول محمد ای منقلب ینقلبون۔